آج بہت اچھا دن ہے ہمارے لیے۔ مشتاق احمد یوسفی دور حاضر میں اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے اور اردو سے واقفیت رکھنے والا شاید ہی کوئی ہو جو ان کا مداح نہ ہو۔ ڈاکٹر احسن فاروقی یوسفی کے بارے میں کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دریا بہہ رہا ہے جس کی لہریں مذاق کی چمک سے روشن ہیں اور جس کا منظر دل کی کلی کو کھلا دیتا ہے، کہیں مسکراہٹ پیدا کرتا ہے اور کہیں ہنسا دیتا ہے۔ بقول ظہیر فتح پوری، ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کو یوسفی صاحب کی کتاب حاکم بدہن کے مضمون ہو کے مر کے ہوئے ہم جو مر کے رسوا سے ایک ٹکڑا سنا رہی ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گنجان محلوں میں بلکہ متضاد تقریبیں ایک دوسرے میں بڑی خوبی سے ضم ہو جاتی ہیں، گویا دونوں وقت مل رہے ہیں۔ چنانچہ اکثر حضرات دعوت ولیمہ میں ہاتھ دھوتے ہوئے چہلم کی بریانی کی ڈکار لیتے یا سویم میں شبینہ فتوحات کی لذیذ داستان سناتے پکڑے جاتے ہیں۔ لذت ہمسائیگی کا یہ نقشہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک کوارٹر میں ہنی مون منایا جا رہا ہے تو رت جگہ دیوار کے اس طرف ہو رہا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ دائیں طرف والے گھر میں آدھی رات کو قوال بلیاں لڑا رہے ہیں تو حال بائیں طرف والے گھر پہ آ رہا ہے۔ آمدنی ہمسائے کی بڑھتی ہے تو اس خوشی میں ناجائز خرچ ہمارے گھر کا بڑھ جاتا ہے، اور یہ سانحہ بارہا گزرا کہ مچھلی طرحدار پڑوسن نے پکائی اور مدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی۔ اس تقریبی گھپلے کا صحیح اندازہ مجھے دوسرے دن ہوا جب ایک شادی کی تقریب میں تمام وقت مرحوم کی وفات حسرت آیات کے تذکرے ہوتے رہے۔ ایک بزرگ نے کہ صورت سے خود پابا رکاب معلوم ہوتے تھے، تشویشناک لہجے میں پوچھا، آخر ہوا کیا؟ جواب میں مرحوم کے ایک ہم جماعت نے اشاروں کنایوں میں بتایا، مرحوم جوانی میں اشتہاری امراض کا شکار ہو گئے تھے، ادھیڑ عمری میں جنسی طونس میں مبتلا رہے، لیکن آخری ایام میں تقویٰ ہو گیا تھا۔ پھر بھی آخر ہوا کیا؟ پابا رکاب مرد بزرگ نے اپنا سوال دہرایا۔ بھلے چنگے تھے، آخری ہچکی آئی جاں بحق ہو گئے۔ دوسرے بزرگ نے انگوچھے سے ایک فرضی آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، سنا ہے 40 برس سے مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ایک صاحب نے سوکھے منہ سے جواب دیا، کیا مطلب؟ 40 برس سے کھانسی میں مبتلا تھے، آخر اسی میں انتقال فرمایا۔ صاحب جنتی تھے، کسی اجنبی مرض میں نہیں مرے، ورنہ اب تک تو میڈیکل سائنس کی ترقی کا یہ حال ہے کہ روز ایک نیا مرض ایجاد ہوتا ہے۔ آپ نے گاندھی گارڈن میں اس بوہری سیٹ کو کار میں چہل قدمی کرتے نہیں دیکھا جو کہتا ہے میں ساری عمر دمے پر اتنی لاگت لگا چکا ہوں کہ اب اگر کسی اور مرض میں مرنا پڑا تو خدا کی قسم خودکشی کر لوں گا۔ مرزا چٹکلوں پر اتر آئے، واللہ موت ہو تو ایسی ہو۔ مرحوم کے ہونٹوں پر عالم سکرات میں بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اپنے قرض خواہوں کا خیال آ گیا ہوگا۔ مرزا میرے کان میں پھسپھسائے،
گناہگاروں کا منہ مرتے وقت سور جیسا ہو جاتا ہے، مگر چشم بددور مرحوم کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ سلیٹی رنگ کا گلاب ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ مرزا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ناک میرے کان کو چھونے لگی اور ان کے منہ سے کچھ ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی بچہ چمکیلے فرش پر گیلی انگلی رگڑ رہا ہو۔ اصل الفاظ تو ذہن سے محو ہو گئے، لیکن اب تک اتنا یاد ہے کہ انگوچھے والے بزرگ نے ایک فلسفیانہ تقریر کر ڈالی جس کا مفہوم کچھ ایسا ہی تھا کہ جینے کا کیا ہے، جینے کو تو جانور بھی جی لیتے ہیں، لیکن جس نے مرنا نہیں سیکھا وہ جینا کیا جانے۔ ایک متبسم خود سپردگی، ایک بیتاب آمدگی کے ساتھ مرنے کے لیے ایک عمر کا ریاض درکار ہے۔ یہ بڑے ظرف، بڑے حوصلے کا کام ہے بندہ نواز۔ پھر انہوں نے بے موت مرنے کے خاندانی نسخے اور ہنستے کھیلتے اپنی روح قبض کرانے کے پینترے کچھ ایسے استادانہ تیور سے بیان کیے کہ ہمیں عطائی مرنے والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرت ہو گئی۔ خاتمہ کلام اس پر ہوا کہ مرحوم نے کسی روحانی ذریعے سے سنگن پالی تھی کہ میں سنیچر کو مروں گا۔ ہر مرنے والے کے متعلق یہی کہا جاتا ہے؟ با تصویر قمیص والا ٹیڈی بوائے بولا۔ کہ وہ سنیچر کو مر جائے گا۔ مرزا نے اس بد لگام کا منہ بند کیا۔ انگوچھے والے بزرگ نے شے مذکور سے پہلے اپنے نری کے جوتے کی گرد جھاڑی، پھر پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے مرحوم کے عرفان مرگ کی شہادت دی کہ جنت مکانی نے وصال سے ٹھیک 40 دن پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ انسان فانی ہے۔ انسان کے متعلق یہ تازہ خبر سن کر مرزا مجھے تخلیے میں لے گئے۔ دراصل تخلیے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، ورنہ جس جگہ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے لے گئے وہ زنانے اور مردانے کی سرحد پر ایک چبوترا تھا، جہاں ایک میراسن گھونگھٹ ڈالے ڈھولک پر گالیاں گا رہی تھی۔ وہاں انہوں نے اس شغف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جو مرحوم کو اپنی موت سے تھا مجھے آگاہ کیا کہ یہ ڈرامہ تو جنت مکانی اکثر کھیلا کرتے تھے۔ آدھی آدھی راتوں کو اپنے ہونے والی بیواؤں کو جگا کر دھمکیاں دیتے کہ میں اچانک اپنا سایہ تمہارے سروں سے اٹھا لوں گا، چشمے زدن میں مانگ اجاڑ دوں گا۔ اپنے بے تکلف دوستوں سے کہا کرتے کہ واللہ اگر خودکشی جرم نہ ہوتی تو کبھی کا اپنی گردن میں پھندا ڈال دیتا، کبھی یوں بھی ہوتا کہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے ڈکرانے لگتے اور چشم تصور سے منجلی کے سونٹا سے ہاتھ کو دیکھ کے کہتے بخدا میں تمہارا رنڈاپا نہیں دیکھ سکتا۔ مرنے والے کی ایک ایک خوبی بیان کر کے خشک سسکیاں بھرتے اور سسکیوں کے درمیان سگریٹ کے کش لگاتے اور پھر اس عمل سے اپنے اوپر رقت طاری کر لیتے اور رومال سے بار بار اپنی آنکھ کے بجائے ڈپڈپا دی ہوئی ناک پوچھتے، اور پھر جب شدت گریہ سے ناک سرخ ہو جاتی اور ذرا صبر آتا تو وہ عالم تصور میں اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے تینوں بیواؤں کی مانگ میں یکے بعد دیگرے ڈھیروں افشاں بھرتے۔ اس سے فارغ ہو کر ہر ایک کو کوہنیوں تک مہین مہین پھنسی پھنسی چوڑیاں پہناتے، بیاہتا کو 4 چوڑیاں کم پہناتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی مرزا کو میں کئی بار ٹوک چکا تھا کہ خاقانی ہند استاد ذوق ہر قصیدے کے بعد منہ بھر بھر کے کلیاں کرتے تھے۔ تم پر ہر کلمے اور ہر فقرے کے بعد واجب ہیں، لیکن اس وقت مرحوم کے بارے میں
یہ اول جلول باتیں اور ایسے واشگاف لہجے میں سن کر میری طبیعت کچھ زیادہ ہی منغص ہو گئی۔ میں نے دوسروں پر ڈھال کر مرزا کو سنائی، یہ کیسے مسلمان ہیں مرزا، دعائے مغفرت نہیں کرتے، نہ کریں، مگر ایسی باتیں کیوں بناتے ہیں یہ لوگ؟ خلق خدا کی زبان کس نے پکڑی ہے؟ لوگوں کا منہ تو چہلم کے نوالے سے ہی بند ہوتا ہے۔ بے حد شکریہ، بہت نوازش ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔